موضوع الدرس في شروط البيعة من النساء سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سورۃ الممتحنہ میں سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو میرے دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستی، ان سے محبت، ان سے چپکے سے کوئی پیار نہ رکھو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کفر کیا، اللہ کے پیغمبر سے کفر کیا، اور پھر اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو ان کے گھروں سے مکے سے نکالا. تم ان کے ساتھ چپکے سے محبت کا اظہار کرتے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو. اور اللہ نے یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، میں تو جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، میرے آگے تو کوئی چیز نہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر بھٹک کے صراط مستقیم سے دور جا پڑو. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان دشمنوں کو کبھی تمہارے اوپر قبضہ آ گیا، طاقت آ گئی، یہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، چاہے آپ ان سے لاکھ دوستی کریں، یہ تمہیں ہر لحاظ سے نقصان پہنچائیں گے، بلکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کے کافر بن جاؤ. چونکہ انسان اپنی اولاد کے لیے کمزوری دکھاتا ہے، جیسے حاطب ابن ابی بلتع نے اپنی فیملی کی وجہ سے کافروں کو خط لکھا تھا، تو یہ بھی فرما دیا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے، نہ رشتہ داریاں نہ اولاد. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. اخلاص ہے، ریا ہے، جو ہے اللہ جانتے ہیں. کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی مگر اللہ کے رسول کی محبت اور اعمال صالح. پھر اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے ایک نمونہ پیش کیا کہ تم دیکھو ملت ابراہیم پہ ہو، تم کعبہ ابراہیمی کے رہنے والے ہو، تم کعبہ ابراہیمی کی طرف نمازیں پڑھنے والے ہو، اور تمہارے پیغمبر خاتم الانبیاء حبیب کبریا بھی ولد ابراہیم میں سے ہیں، تو تم ابراہیم کے نقشے پہ چلو. ان کا عمل جو ہے تمہارے لیے ایک بہتر نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کھل کے فرما دیا تھا کہ انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی اور تمہارے عقائد باطلہ سے بھی اور تمہارے آلہ باطلہ سے بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، اور واضح کر دیا کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے ہمارے درمیان میں اب کھلی دشمنی. تو اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں اقرار توحید ہے، اس بات توحید ہے، وہاں براءت عن الکفر والمشرکین بھی ضروری ہے.
صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اتنا کافی نہیں ہے، نہیں، کافروں سے بھی برات کرو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر پہ ایک عظیم الشان سورت اتاری کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو پھر ہمارے بھائی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ الا قول ابراہیم، ہاں مگر ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے بخشش مانگی تھی، اور وہ بھی اس امید پر کہ شاید میرے باپ مسلمان ہو جائیں، تو اس لیے تم جو ہے اگر تمہارے والد، اس لیے مسئلہ نکلا کہ اگر والدین کافر ہیں، زندہ ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے، لیکن اگر وہ کفر پہ مر جائیں تو اب ان کے لیے بخشش یا رحمت کی دعا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کفر پہ مرے گا اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں وضاحت فرما دی کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت تک بخشش مانگی، فلما تبین، جب واضح ہو گیا انہ عدو للہ، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام بری ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بات توحید اور برات من الکفر کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ ربنا علیک توکلنا، یا اللہ یہ سب کچھ ہم تیرے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، وإلیک انبنا، اور تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ہمیں کافروں کے ہاتھ میں فتنہ نہ بنا دینا کہ ہم پر غالب آ جائیں اور پھر ہمیں عذاب دیں، ہم سے دین چھڑوائیں، توحید چھڑوائیں، اور اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو واغفر لنا ربنا، وہ معاف فرما دیں، آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، یعنی آپ میں اتنی قدرت ہے کہ آپ ہمیں بچا سکتے ہیں، آپ عزیز ہیں، اتنی طاقت ہے کہ ہمیں کفار کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور آپ حکیم ہیں، آپ کا ہر امر جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مزید تاکید و توقید فرمائی کہ ایمان والو لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ان کی اقتداء تمہارے لیے ایک بہتر نمونہ ہے، لیکن ان کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ پہ امید ہے اور آخرت پہ ایمان ہے۔ لیکن اتنی وضاحتوں کے بعد وَمَن يَتَوَلَّ، اگر کوئی دین سے اعراض کر دے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ غنی ہے، اسے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ او ساری دنیا لو اجتمع الخلق علی اشقى قلب رجل واحد منکم، اگر ساری دنیا کافر کے یعنی ایک شقی کے دل کے سکی ہو جائے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا تقی ہو جائے تو اللہ کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تمہارے ایمان کا نفع تمہیں ہوگا، تمہارے کفر کا نقصان تمہیں ہوگا، اللہ تو غنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا آپ غم نہ کریں، اللہ قادر ہیں کہ آج جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تمہارا دوست بنا دے۔ اصل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ جو لوگ کافر تھے اسلام لے آئے، جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے۔ کہاں ابو سفیان جو ہے کفر کا سپاہ سالار تھا اور پھر کہاں اسلام کا سپاہ سالار، کہاں خالد بن ولید جو ہے وہ کافروں کا سب سے بڑا جرنیل تھا اور پھر وہ سیف الرحمان بن گیا، کہاں ابو جہل جیسا دشمن اور اکرمہ اسلام لے آئے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ چاہے تو ان کو مودت میں بدل دیں، اللہ چاہے تو ان کو عداوت میں بدل دیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ ہم نے جو منع کیا ہے تمہیں کہ کافروں سے دلی تعلق نہ رکھو، ان سے مراد وہ کافر ہیں جو محارب ہیں، جو تم سے ہر وقت لڑ رہے ہیں، تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر کوئی کافر ایسا ہے کہ جس نے نہ کبھی تمہیں نقصان پہنچایا، نہ کبھی تمہارے ساتھ لڑائی کی، نہ تمہیں کبھی گھر سے نکالنے میں دشمنوں کی مدد کی، اگر ان سے تم کوئی احسان کرو، بھلائی کرو تو اس سے اللہ منع نہیں فرماتے۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ نے تو تمہیں ان سے روکا ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم بالدین، جن نے تم سے قتال کی، واخرجوکم من دیارکم، اور جن نے تم کو نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں تمہارے دشمنوں کی مدد کی کہ ان سے تم دوستی رکھو، ان تولاھم، ان سے محبت اور پیار، ومن یتولھم، جو ایسے کافروں سے تعلق رکھے گا، فاولئک ھم الظالمون، وہ بھی پھر انہی میں سے شمار ہوگا اور اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک شرط تھی کہ کافروں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کے مدینہ جائے، ہم مطالبہ کریں تو آپ واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان وہاں سے بھاگ کے ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر عورتوں کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ عورتیں بھی ہجرت کر کے آ گئیں، کچھ عورتیں جو ہیں وہ بھی کفار کے جنگل سے نکل کے مدینہ منورہ میں آ گئیں، اور بعض تو حدیبیہ میں بھی پہنچ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ نازل فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مومنہ عورت آتی ہے، ہجرت کر کے آتی ہے، فامتحنوہن، اس کا امتحان کرو، اس سے پوچھو کہ کیا وہ اللہ کے لیے آئی ہے، کیا وہ خالصتاً ہجرت کر کے آئی ہے، کیا وہ اپنے شوہر سے تنگ آ کر تو نہیں بھاگی ہے، کیا کسی اور آدمی سے عشق لگا کر تو نہیں بھاگی ہے۔ اگر وہ سچی ہے تو اب کسی مسلمان عورت کو واپس نہ کرو، کیونکہ مومنہ عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور کافر کا مومنہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر پہلے نکاح ہے اور دو میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف دارین۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، آپ امتحان کریں، ہم تو جانتے ہیں، لیکن آپ دنیا پر واضح ہو جائے، فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تمہیں یہ صحیح بات معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ ایمان والی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اب نہ یہ ان پہ حلال ہے نہ وہ ان پہ حلال۔ تو یاد رکھو کہ کسی مسلمان کا کسی کافرہ سے، مشرکہ سے، وثنیہ سے، ہندو سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی اہل کتاب کی لڑکی ہے، یعنی یہودیت پہ ہے، نصرانیت پہ ہے، تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، یاد رکھو۔ یعنی اگر کوئی مومن لڑکی نہ ملے، جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں یورپ چلے جاتے ہیں تجارت کے لیے، تعلیم کے لیے، وہاں ایسا ماحول ہے کہ کوئی مسلمان گھرانہ ملتا ہی نہیں ہے، تو اب اگر کسی اہل کتاب لڑکی سے شادی کر لے تو وہ جائز ہے، لیکن کافرہ سے شادی کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ اگر ایک عورت مسلمان ہو کے مدینے آ گئی ہے، اب خاوند اس کا کافر ہے، تو اس کے خاوند نے جو اس پہ خرچ کیا ان کو واپس کرو۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت اسلام چھوڑ کے نعوذ باللہ وہاں چلی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے خاوند کو نقصان ادا کرے، لیکن اگر مشرکین ادا نہ کریں تو پھر بیت المال سے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اب اگر کوئی مسلمان ان عورتوں سے شادی کرنا چاہے تو بالکل شادی کر سکتا ہے، لیکن حق المہر اس کو دینی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِإِثْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا۔ ہاں اگر عورت کافر ہے بلا وجہ نہ اس پہ قابو رکھو، بلکہ جو کچھ کسی نے خرچ کیا ہے وہ ایک دوسرے کو دے دیں۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں اور حکمت والے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر کوئی چیز ان کے پاس رہ گئی، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو تم اتنا لے سکتے ہو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یعنی وہ اگر نہیں دینا چاہتے لیکن ان کی عورت ادھر آ گئی ہے تو اس کو بھی تم پھر واپس نہ کرو، برابر سرابر کا معاملہ کر لو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اب یہ آیات مبارکہ ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں،
ان آیات میں شرائط بیعت ہیں. یاد رکھو کہ میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیا تھا کہ بیعت جو ہے اصل بیعت بے سے ہے، یعنی گویا آدمی اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. جیسے آپ نے یہ چیز بیچ دی 10 ریال میں تو ابھی اس کی ملک ہو گئی. اسی طرح بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ گویا میں نے اپنے آپ کو تمہارے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے، اب جو آپ چاہیں میرے بارے میں حکم فرمائیں. اس کو کہتے ہیں بیعت. اور بیعت جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. سب سے پہلے بیعت تو بیعت علی الاسلام ہے کہ کافر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت ہوا. ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائے لکھائی او بھائی آقا تھا کہ میں آپ کی بیعت کروں. تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر مصافحہ کر کے بیعت کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں بیعت علی الاسلام. اچھا ہاتھ نہ بھی ملایا جائے، صرف زبانی اقرار ہو تب بھی بیعت ہے. یاد رکھیں جیسے کہ ایک آدمی اونٹنی پہ لاغر اونٹنی، کمزور اونٹنی، خود بھی کمزور آ رہا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ جا رہا تھا، اس نے اشارہ کیا، آپ رک گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے مدینہ منورہ کا راستہ بتائیں، میں بھٹکا ہوا ہوں، مسافر ہوں، بھول گیا راستہ. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم مدینہ شریف کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہاں ایک نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر کرو کہ میں ہی تو وہ اللہ کا رسول ہوں. اسی طرح وہ اپنی اونٹنی پہ آئے، حضور اپنی اونٹنی پہ آئے. اس نے فوراً ایک لفظ کہا علمنی کما علمک اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے جو آپ کو پڑھایا ہے مجھے بھی پڑھا دیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایمان کے بارے میں بتایا، بھی اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، اور شہادتین سے اقرار کرو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ سنتا رہا، حضور فرماتے رہے، وہ سنتا رہا. جب سرکار دو جہاں نے اپنی بات مبارک کو ختم فرمایا تو اس بیچارے نے اتنا کہا قد اقررت بذالک، یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں میں نے اقرار کیا، میں مانتا ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں اس کا اونٹ جو تھا نا، اس کی پاؤں جو ہے وہ نیچے کسی گڑھے میں گیا اور اونٹنی کو دھکا لگا. وہ کمزور آدمی تھا، فوراً گرا، فوراً شہید ہو گیا. یعنی ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی اس نے کچھ نہیں کیا ہے. سرکار دو عالم اپنی اونٹنی سے اترے اور اس کو اٹھایا اور اس کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا. یہ وہ بندہ ہے جس نے عمل تو کچھ نہیں کیا لیکن ثواب بڑا لے گیا ہے. یہ کئی دنوں سے بھوکھا پیاسا مجھے تلاش کر رہا تھا. تو اب دیکھیں اس نے ہاتھ تو نہیں ملایا لیکن اس نے کہا قد اقررت بذالک، میں اقرار کرتا ہوں، تو بیعت ہو گئی. اس کو کہتے ہیں بیعت علی الاسلام. یاد رکھو ایک قسم. دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت علی الجہاد، کہ امیر المومنین، امیر المسلمین جو ہے وہ بیعت لیتا ہے کہ بھی جہاد کے لیے بیعت کرو، کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جہاد کریں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفر سے لڑیں گے. کوئی ذاتی غرض نہیں ہوگی، کوئی دولت نہیں ہوگی، کوئی مقام نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے. اس کو کہتے ہیں بیعت علی الجہاد، اور یہ بھی ثابت ہے. اسی طرح ایک تیسری قسم ہے بیعت علی الموت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بیعت علی الثبات بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بھی جیسے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں خبر ملی، حضور جوش میں آ گئے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ آؤ میری بیعت کرو اور عہد کرو کہ ہم کافروں کا مقابلہ کریں گے،
حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے اور میدان جنگ سے نہیں ہٹیں گے، یا شہادت ہوگی یا پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس کو بیعت علی الموت بھی کہا گیا ہے کہ اگر امیر المومنین چاہتا ہے کہ کفر کے مقابلے پہ بیعت لے کہ ابھی ہم اتنا جم جائیں گے کہ میدان کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا جو ہے وہ کبائر میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ تولی جو ہے نا، انسان پیٹھ دے کے بھاگ جائے تو گناہ کبھی۔ تو یہ وہ بیعت تھی جو حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، یہ بھی بیعت۔ اسی طرح ایک چوتھی قسم اس کو کہتے ہیں بیعت علی السمع والطاعہ، کہ ہم اس بات پہ بیعت کرتے ہیں شیخ کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ بات سنیں گے مانیں گے، لیکن اگر اللہ رسول کے خلاف ہوگی تو کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہ منع نہیں کہ کل ہمیں پیر کہے نماز چھوڑ دو، کل ہمیں وہ کہے زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت علی السمع والطاعہ۔ تو اسی بیعت سے علماء اور مشائخ نے یہ ثبوت نکالا ہے کہ مشائخ بیعت کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین جو ہیں وہ بیعت کرتے ہیں، تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ارشاد، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اور ہماری اصلاح کرتے ہیں اور ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، ہمارے اندر باہر کو صاف کرتے ہیں، ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم خلق سے کٹ کے خالق کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ بیعت بھی جائز ہے، لیکن اس میں صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ جس آدمی کی بیعت کر رہے ہیں وہ صحیح معنی میں موحد ہو اور متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو، یعنی کسی کی کرامتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کرامت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ الاستقامت فوق الف کرامت، دین پر جو استقامت ہے وہ 1000 کرامت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو لہذا یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر ایسی چیز ہو کہ بھئی یہ بندہ اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہے اور پھر یہ ہماری اصلاح کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اب آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تھے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں اور بڑے شیخ المشائخ ہیں، مکہ میں دفن ہیں جنت المعلی میں۔ تو بڑے بڑے علماء جو تھے، حضرت گنگوہی جیسے، حضرت تھانوی جیسے، حضرت مدنی جیسے، بڑے بڑے رائے پور کے خاندان، سب حضرت حاجی صاحب سے بیعت تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا میلاد کے بارے میں، اور یہ اگر پڑھے لکھے حضرات جو ہیں نا پڑھنا چاہیں تو اس میں بہت بڑا علم ہے ماشاءاللہ۔ تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی حیات سوانح عمری سمجھ لیں، اس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے درمیان مسئلہ میلاد پہ کلمی بحث ہے۔ حضرت تھانوی قائل تھے، حضرت گنگوہی قائل نہیں تھے۔ تو وہ عجیب خطوط ہیں، لیکن علم والے کو پڑھنے چاہیے، عام آدمی تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جو اہل علم ہیں وہ اگر پڑھے نا تو پھر پتہ لگے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جناب اس کے جائز ہونے پہ دلائل دے رہے ہیں، اور جب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس خط پہنچتا ہے حضرت اس کے رد میں فوراً لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ خطوط سارے کے سارے چھپے ہوئے ہیں، اور آخر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت الحمدللہ اتنی بڑی بحث کے بعد میرا بھی انشراح صدر ہو گیا، میں بھی اب اسی عقیدے پہ ہوں کہ میلاد بنانا جائز نہیں ہے، میں نے اب آپ کی بات سمجھ لی۔ تو
کسی نے حضرت گنگوئی سے کہہ دیا. انہوں نے کہا حضرت آپ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ آپ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے ہیں، اور ایک بات تو یہ ہے کہ وہ عالم ہی نہیں اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، تو عالم ہو کر کسی غیر عالم سے آپ بیعت کیوں ہوئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت تو میلاد کے قائل ہیں اور آپ میلاد کے سخت مخالف ہیں، تو یہ کیا ہے کہ پیر کچھ کہتا ہے اور آپ کچھ کہتے ہیں؟ تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ بات سنو، ہم حضرت حاجی صاحب سے جو تعلق رکھا تھا وہ علم کے لیے نہیں تھا. ایک ہے علم الگ چیز ہے، تزکیہ جو ہے وہ الگ چیز ہے. قرآن پاک نے بھی ذکر کیا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو معلوم ہوا کہ تعلیم کتاب و حکمت الگ چیز ہے، تزکیہ جو ہے وہ الگ چیز ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھو، کسی جگہ اللہ نے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم تعلیم کتاب کو مقدم کیا، تزکیے کو مؤخر کیا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے تزکیے کو مقدم کیا اور تعلیم کتاب و حکمت کو مؤخر کیا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. تو یہ تقدیم تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے، کہ جہاں تزکیے کو مقدم کیا ہے وہاں اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ بھئی صرف اپنے علم پہ نازا نہ رہنا، پہلے اندر کی صفائی کا بھی خیال کرو. اندر کی صفائی نہیں ہوگی تو علم کیا فائدہ دے گا؟ اگر تم نے عطر گندی شیشی میں ڈال دیا وہ تو عطر تباہ ہو جائے گا. تم نے اگر دودھ کو گندے برتن میں ڈال دیا دودھ تو پھٹ جائے گا. تو پہلے تزکیے پہ زور دیا کہ عالم یا مولوی اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ تزکیے کو چھوڑ بیٹھے، وہاں تزکیے کو مقدم کیا. اور کسی جگہ اللہ نے علم کتاب و حکمت کو مقدم کیا کہ صرف تزکیے پہ نہ لگے رہنا، کہیں رہبانیت میں نہ پڑ جاؤ، کتاب و حکمت کے علم کو بھی سامنے رکھنا. کیونکہ نصارہ نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ راہب بن گئے، غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، ساری دنیا سے وہ تو راہب بن گئے. تو کہیں تم بھی راہب نہ بن جاؤ. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. تو تعلیم و کتاب و حکمت کو مد نظر رکھو. اچھا اس کو دوسری چیز یوں سمجھ لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور سیدھا رستہ ان لوگوں کا جن پر تمہارا انعام ہے. تو کیا معنی صرف کتاب بھی کافی نہیں اور صرف وہ لوگ بھی کافی نہیں. اللہ والوں کے سوا کتاب سمجھ نہیں آئے گی، اور کتاب کے بغیر ہم اللہ والوں کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. تو ہم اولیاء اللہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے اور کتاب و سنت کو ان سے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے، تب ہماری راستہ جو ہے وہ سیدھا رہے گا. تو حضرت حاجی صاحب کے بارے میں حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ بات سنو، ہم نے ان کو شیخ بنایا ہے اپنے تزکیہ نفس کے لیے، ہم نے علم کے لیے نہیں بنایا. انہوں نے کہا حضرت اتنا بڑا عالم ہو کر آخر غیر عالم کے پاس جاتا ہے. اس نے کہا دیکھو بات سنو، ایک آدمی کو چیزوں کے نام تو آتے ہوں، مثلا اس سے پوچھو یہ کیا ہے، وہ کہ سیب ہے. یہ کیا ہے؟ جی کیلا ہے. یہ کیا ہے؟ جی آم ہے. یہ کیا ہوگا؟ جی بادام ہے. تو نام تو آتے ہیں لیکن اس نے کھایا کبھی نہیں. تو اب نام تو بتا سکتا ہے تمہیں اس کی لذت کے بارے میں. وہ پوچھے یار آم کیسے ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی چکھا نہیں ہے، وہ دیکھا ہے، نام جانتا ہوں.
بھئی کبھی کیلے کا ذائقہ اس نے کہا جی میں نے تو کبھی کھایا نہیں، بس نہ مجھے آتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے علم کی چیزوں کو تو ہم جان جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو حلاوت ہے وہ جب تک تزکیہ نہ ہو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے کہا نماز تو ہم نے پڑھ لیا، کتابوں میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، آثار صحابہ میں موجود ہے۔ ایک ہے کہ پھر نماز میں ایسا دل لگ جائے کہ بندہ ساری کائنات سے کٹ جائے اور اس مقام پہ پہنچ جائے کہ گویا اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ تب حاصل ہوگا جب مقام احسان آئے گا۔ تو ہم نے تو ان کو اس لیے شیخ بنایا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو میلاد کے قائم فرمائے، ہم نے ان کو اپنا اس لیے تو شیخ نہیں بنایا کہ ہمیں شریعت کے خلاف حکم دے تو ہم مان لیں گے۔ اگر علم کا مسئلہ ہوگا ہم ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم قرآن و حدیث سے فیصلہ کریں گے۔ اگر تزکیے کی بات ہوگی تو پھر ہم اسی لیے ماشاءاللہ جب کوئی علمی مسئلہ آتا تھا نا تو حضرت حاجی صاحب بھی کہتے بھائی یہ تھانوی سے پوچھو، مدنی سے پوچھو، گنگوہی سے پوچھو، فقیر کو پتہ نہیں ہے ان مسائل کا۔ تو انہوں نے کہا اس لیے تو ہم نے بیعت نہیں کی کہ اگر پیر ہمارا ایک کام کرتا ہے شریعت کے خلاف ہم بھی کرتے رہے، ہم نہیں قائل ہیں۔ تو یہ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیعت جائز ہے، اور یہ بھی یاد رکھو الحمدللہ ہمارا اولیاء اللہ پر بھی ایمان ہے، ان کے کرامات پر بھی ایمان ہے، اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جتنا تمہارے ایشیا میں، ہند میں اور اسی طرح ماوراء النہر میں جتنا اسلام پھیلا ہے اس کے پھیلانے کا ذریعہ بھی یہی اللہ والے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، یعنی آپ صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، وہاں جو اسلام کا ذریعہ بنا وہ معین الدین اجمیری ہے۔ وہاں جو لوگ دین کا ذریعہ بنے وہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقش بند ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریہ ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت بھائی عدید بستامی ہیں، حضرت حسن بصری ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے دین کو پھیلایا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور یہ سارے کے سارے اہل توحید ہیں، یہ سارے کے سارے متمسک بالکتاب والسنہ ہیں، کبھی انہوں نے کسی بدعت کا حکم نہیں دیا۔ یہ بعد والے لوگوں نے ان کے نام سے ان کی کتابوں میں ظلم کیا ہے، ان کی کتابوں میں جھوٹی باتیں ڈالی ہیں، جھوٹی روایات ڈالی ہیں، ورنہ انہوں نے تو ساری زندگی صرف توحید پھیلائی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بیعت بھی جائز ہے۔ اچھا، اگر عورتیں بیعت کرنے آئیں تو یاد رکھو عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے، غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے، غیر محرم عورت سے بے فائدہ غیر ضروری باتیں کرنا حرام ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں پتہ نہیں لگتا، وہ بھی مولوی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی مولوی قرآن پڑھتا ہے، اب ہمیں کیا پتہ جناب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو ایک آسان سی بات ہے، مثلا اذان ہو رہی ہے تو سرکار دو عالم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ میرے آقا جب تک زندہ رہے اذان ہوتی، جماعت ہوتی، نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور حضور کے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال۔ دوسرا مؤذن کون تھا مکے میں؟ ابھی محذورہ۔ تیسرا مؤذن کون تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ تین۔ اب دیکھ لو کہ اگر یہ آدمی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے اور حضرت بلال نے تو پڑھے نہیں، صاف واضح ہو گیا کہ اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں ہے۔ ایک بات ایسی بات ہے، کیسے تمہیں پتہ نہیں لگتا ہے؟ اب جناب 12 ربیع الاول آ گئی ہے، میلاد ہے اور جھنڈیاں ہیں اور بجلیاں ہیں، یہ کم کمیں ہیں۔ پھر آپ غور کریں کہ بھائی حضور کی میلاد جو ہے کیا حضور نے خود منایا؟ دیکھو نا، میلاد کا تو معنی یہی ہے نا، تم جب کسی بچے کی سالگرہ مناتے ہو تو پہلے بچہ تو ہو نا،
پھر کیک رکھتے ہو، پھر موم بتیاں جلاتے ہو، پھر بچہ پھونک مار کے اس کو بجھاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ سے تم کیک کٹواتے ہو. تو جس کی سالگرہ ہے پہلے وہ خود تو کرے نا. تو اگر حضور پاک نے کیا ہے یا فرمایا ہے، پھر سرکار دو عالم سے سب سے زیادہ قریب ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، سب سے زیادہ قریب حسنین کریمین ہیں، سب سے زیادہ قریب سیدہ خدیجہ، عائشہ، فاطمہ ہیں. تو کیا انہوں نے بھی کبھی میلاد حضور کا منایا ہے؟ کبھی دیے جلائے ہیں، کبھی روشنی کی ہے، کبھی میلاد والی رات خیرات کی ہے، کبھی میلاد والے دن روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کیا اور یہ کر رہے ہیں تو واضح ہو گیا کہ اہل بدعت ہے، کہ دین میں ایک نئی چیز بنا رہے. تو یہ پتہ لگا نا کہ مشکل نہیں ہوتا. اسی طرح دیکھو کہ اگر کوئی پیر بیعت کرتے ہوئے عورتوں سے ہاتھ ملا رہا ہے، عورتوں کے اندر ماشاءاللہ راجہ اندر بن کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ لو یہ مداری ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے. اگر یہ اللہ والا ہوتا، اللہ کا ولی ہوتا تو غیر محرم پہ نظر ہی نہ ڈالتا. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میرے مدنی پاک کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے قریب چھو کے بھی نہیں گزرا. مس مانا ایسے چھو کے گزر جانا، ذرا لگ کے گزر جانا. مسافہ تو الگ بات ہے، اسے پکڑا جائے گا نا. فرماتی ہے ما مس ید رسول اللہ، سرکار دو جہاں کا ہاتھ تو کسی سے ایسے چھو کے بھی نہیں گزرا. حضور تو فرما دیتے تھے کتبا یا تو کنہ آئے بیویاں میں نے تمہاری بیعت کر لی بس. تو اس لیے حکم ہے کہ عورت سے بیعت ہوگی لیکن حجاب ہوگا. عورت سے بیعت ہوگی، اس کو شرائط پڑھا دیے جائیں گے. اگر وہ قبول کر لے گی آپ کہہ دیں گے جی میں نے آپ کی بیعت کر لی. اچھا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کپڑا ڈال لو، وہ کپڑا پکڑ کے بیٹھے، کوئی ضروری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت فرمائی ہے تو آپ نے کپڑا نہیں ڈالا. درمیان میں اکثر حضرت عمر بیٹھتے تھے، سرکار دو عالم ادھر بیٹھتے تھے، عورتیں ادھر بیٹھتی تھیں. حضور پاک جو فرماتے تھے حضرت عمر کان جہیر الصوت، آپ بلند آواز تھے تو آپ زور سے وہ دہراتے تھے اور عورتیں قبول کر لیتی تھیں. اب عورتیں جب بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں تو ان میں ایک بی بی جن کا نام ہند ہے، یہ عتبہ کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ مارا گیا اب جنگ بدر میں. تو اس نے اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے لیے حضرت وحشی کو تیار کیا، انعام دیا کہ سیدنا حمزہ کو شہید کریں اور ان کا کلیجہ نکال کے لے آئیں کہ میں کھاؤں گی. تو آج وہ بی بی ہند بھی بیعت کے لیے آ کے بیٹھی ہیں. فرماتی ہے میں بہت ڈر رہی تھی کہ اگر حضور نے فرما دیا کہ تمہاری بیعت میں قبول نہیں کرتا تو بات ظاہر ہے پھر مجھے تو قتل کر دیا جائے گا نا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط کیا رکھی؟ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. یہ بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں جناب مشرک تھے وہ تو بتوں کو شریک بناتے تھے، ہم تو بتوں کو شریک نہیں بناتے. بت کو شریک بناؤ یا جبریل کو شریک بناؤ یا نبی کو شریک بناؤ یا ولی کو شریک بناؤ، شرک ہے. اس لیے اللہ نے وعدہ یہ لیا ہے کہ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنانا.
اچھا ہمارے مسلمان کہتے ہیں توبہ 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 جی، شریک کا معنی تو یہ ہوا کہ ہم اللہ کو دو سمجھیں، ہم تو خدا کو ایک مانتے ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا شریک۔ شریک کا معنی یہ ہے اللہ نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کا طواف کرو۔ اب اگر تم قبر کا بھی طواف کر رہے ہو یہی شرک ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہدیم بالغ الکعبہ، میرے حج کی جو بکری ہے وہ حد حرم میں ذبح کرو، اور تم اپنا بکرا لے کے تیر کی مدار پہ ذبح کرے ہو، یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ ادعونی، مجھے پکارو، اور تم یا معین الدین اجمیری یا عبد القادر جیلانی یا فلان پکار رہے ہو، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اسی لیے یاد رکھو پہلی شرط کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور دوسری شرط کیا فرمایا ولا یسرکن ولا یزنین، کہ عورتوں سے یہ بھی شرط ہے کہ چوری نہیں کرو گی۔ کیا مانا؟ اب عورتیں تو چور نہیں ہوتی، اگر کوئی ہو تو کوئی ایک آدھی ہوتی ہے ڈاکو، اکثر تو عورتیں چور نہیں ہوتی نا، اکثر تو مرد چور ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی نکل آتی ہے ڈاکو۔ تو یہ شرط لینے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ جانتے تھے کہ عورت جو ہے نا یہ چاہے کتنی دیانتدار نمازی ہو، لیکن ماشاءاللہ خاوند سے پوچھے بغیر گھر میں کوئی اچھی چیز پکے تو پہلے ماں باپ کے گھر بھیجے گی، تو یہ بھی چوری ہے۔ اچھا ماں باپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے 1000-2000 کی، خاوند سے نہیں پوچھے گی، پیسے اٹھا کے دے دے گی، یہ عام ہے عورتوں میں، تو یہ بھی چوری ہے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر ایک روٹی بھی وہ کسی کو نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے قوام بنایا ہے، وہ حاکم ہے، اس لیے ان سے یہ شرط لی گئی۔ اب دیکھیں نا مکے کے لوگ تھے، عرب عورتیں تھیں، سردار عورت، کتنی سچی عورتیں تھیں۔ جب حضور نے کہا نا کہ چوری نہیں کریں گی تو اس نے کہا حضور ایک میری عرض ہے کہ میں تو آج تک خاوند کے پاس سے پیسے لیتی رہی ہوں، اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا خاوند ویسے تو بڑا آدمی ہے لیکن گھر کے معاملے میں بڑا بخیل ہے، مجھے پیسے نہیں دیتا، تو میں ضرورت کے تابع اس کے پیسے اٹھا لیتی ہوں، تو لہذا چوری تو ہو گئی۔ اب جب بولی نا تو حضور پہچان گئے، آپ نے فرمایا ہند بات کر رہی ہو؟ کہا ہاں یا رسول، چاچی تھی آپ کی۔ ابو سفیان بھی ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کا دفوت، میں نے اس کو معاف کیا جو میرا مال اٹھایا ہے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ولا یزنینا، زنا نہیں کرو گی۔ زنا تو مرد بھی کرتا ہے عورت بھی کرتا ہے، دونوں سے شرط ہے، لیکن یہاں بطور خاص کہا گیا کہ ولا یزنینا، اس لیے علماء نے بتلایا کہ زنا کا اصل ذریعہ اور سبب جو ہے وہ عورت بنتی ہے۔ دیکھو نا ایک عورت گھر سے ہی نہ نکلے، اس کی کسی نے آواز ہی نہیں سنی، شکل ہی نہیں دیکھی، وہاں زنا کا کوئی تصور ہے؟ یہ گڑبڑ کب ہوگی؟ جب وہ گھر سے نکلے گی، جب وہ میک اپ کرے گی، سنگار کرے گی، بڑا نیمریا سا لباس پہنے گی، روزانہ اپنے بالوں کی ہیئر سٹائل جو ہے تبدیل کرے گی، اور بڑی لٹک مٹک کے لوگوں سے باتیں کرے گی، پھر اگلا کام تو ہوگا نا۔ ایک دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کچھ ممبران اسمبلی عورتیں ہوں گی اللہ عالم، تو انہوں نے اپنے چیف منسٹر سے شکایت کی کہ ہم عورتیں جب آتی ہیں اسمبلی میں تو آپ کے یہ بعض ممبر جو ہے نا وہ ہمیں بڑا گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو تو آپ ہدایت کریں۔ تو انہوں نے کہا بیٹی جب بیوٹی پارلر سے سیدھی اسمبلی میں آؤ گی تو پھر لوگ تو گھور گھور کے دیکھیں گے، آپ بھی تو بن ٹھن کے آتی ہے نا، ذرا سیدھا سادہ آئیں تو لوگ نہیں دیکھیں گے۔ تو بات وہی ہو، اس لیے اللہ نے یہ بھی شرط لی کہ شرط لی جائے بیعت میں کہ زنا نہیں کرے۔ اور یاد رکھو زنا کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ جب تک جماع ہو، اگر ہاتھ ملایا، حضور نے فرمایا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔
تم نے آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا، فرمایا العینان تزنیان، یہ تیری آنکھوں کا گناہ ہے. تم نے قدم بڑھایا، یہ تیرے قدموں کا گناہ ہے، زنا ہے. فرمایا والفرج یصدقہ او یکذبہ، پھر یا تو بالکل حقیقتاً زنا ہو جاتا ہے یا زنا نہیں ہوتا، لیکن باقی چیزیں تو ہو گئی. اس لیے حکم ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ زنا نہ کرو، فرمایا قریب ہی نہ جاؤ، اس گلی میں ہی نہ جاؤ جہاں تہمت لگتی ہو. کیونکہ اس لیے محاورات عرب میں ہے کہ اول النظر، تو سب سے پہلے تو غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے، ثم الخطرۃ، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ یار لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، اور ثم الخطوۃ، پھر آدمی قدم بڑھاتا ہے، ثم الخطیۃ، پھر گناہ ہوتا ہے. تو اگر نظر ہی نہ پڑے، پہلا پردہ تو وہی ہے کہ دیوار کا پردہ ہو، کرن فی بیوتکن، اس کے بعد حجاب کا پردہ ہو، اس کے بعد یہ ہے کہ باہر جو نکلے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بناؤ سنگار نہ کیا جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی شرط ہو گئی. اور آگے فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں. ہندا تھی بڑی، یعنی وہ بول پڑی اور نے کہا حضور ہم سے تو بیعت لے رہے ہیں کہ اور تم اولادوں کو قتل نہ کریں، ہم نے ان کو پال پوس کے جوان کیا، بدر میں تو آپ نے قتل کیا ہے، ہم نے تو قتل نہیں کیا. اور پھر جو آپ فرما رہے ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے، مرد کرتے ہیں، ہم عورتیں تھوڑی کرتی ہیں. تو چاچی بھی تھی، حق بھی تھا، بات بھی کرتی رہی. تو اصل یہ ہے کہ کسی طرح بھی کسی کے اولاد کو قتل کرنا، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے علماء نے کہ بعض عورتیں نعوذ باللہ زنا کراتی ہیں، جب حمل ٹھہر جاتا ہے اس کو نکال دیتی ہیں، یہ بھی قتل ہے. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور ایسا بہتان نہ باندھیں جو دو ہاتھوں اور دو ٹانگوں کے درمیان. کیا مانا؟ یعنی اپنے بچے کے بارے میں الزام لگا دے کہ یہ میرا خاوند تو کچھ نہیں ہے، تو فلاں کا بچہ ہے، یا بچہ خاوند کا ہے لیکن زنا دوسرے سے کر رہی ہے، تو یہ بین ایدیہن و بین ارجلہن، یہ بہتان بھی نہ لگایا جائے، یہ بھی شرط ہے. اور آخر میں فرمایا ولا یعصین کا، اور کسی بھلائی کے کام میں، کسی اچھائی کے کام میں آپ کی نافرمانی کبھی نہ کریں. اگر یہ باتیں مانتی ہیں فبایئہن، اب آپ بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان سے اللہ سے بخشش مانگے ان کے لیے کہ اس سے پہلے اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ انتہائی مہربان ہے. یاد رکھو یہ شرطیں مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ یہاں قصہ عورتوں کا تھا اس لیے ذکر کیا گیا. واللہ عالم. کہتے جی کہ ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعوت کے بغیر دنیا میں اسلام کو کبھی عروج نہیں ہوگا. وہ ٹھیک کہتے ہیں نا. سب سے پہلے اللہ کے انبیاء نے دعوت کا کام ہی شروع کیا نا. نوح علیہ السلام آئے تو کیا کیا، تمام پیغمبر آئے تو کیا کیا، سرکار دو عالم آئے تو کیا، سب سے پہلی بات تو دعوت اللہ ہے، دین ہے، دین کی تبلیغ ہے، دین پہنچانا ہے، دین سمجھانا ہے. تو جب تک یہ ابتدا نہیں ہوگی دین عروج پہ کیسے جائے گا. ٹھیک کہتے ہیں وہ. بھئی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ تبلیغ میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی جس میں 49 کروڑ کا لفظ آیا ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے دین سیکھنا سکھلانا فرض ہے. نفلی عبادات تو اس کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے نا.
اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اطلب العلم، علم حاصل کرو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ ضروری ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو میری طرف سے تبلیغ کرو، دین پہنچاؤ. حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ ان کو پہنچائے جو غائب ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبروں کی جو ڈپٹی ہے وہ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے مدنی آپ پہنچائیں جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا ان علیک الا البلاغ، آپ پہ صرف پہنچانا ہے، باقی حساب کتاب ہم ان سے خود لے لیں گے. تو اگر دین کے راستے میں زیادہ ثواب اب دیکھو نا، حرم میں ایک نیکی کا 1,00,000 ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں اور پیدل جا رہے ہیں تو ہر قدم پر 700 حرم کی نیکیاں ملتی ہیں. تو وہاں چلنے کا ثواب زیادہ ہو گیا کہ نہیں؟ یعنی 700 کو 1,00,000 سے ضرب دو، کتنا بن جائے گا؟ عورتیں بھی تبلیغ کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، کیوں نہیں؟ بی بی عائشہ نہیں کرتی تھی؟ تمام حضور کی ازواج مطہرات لوگوں کو دین نہیں سکھاتی تھی؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اللہ کے گھر میں ہو توبہ کرو، تمہیں ہر دین کے کام پہ اعتراض ہے. اگر کوئی گانے گا رہا ہے، مجرے کر رہا ہے، تھیٹر لگا رہا ہے، اس وقت تو تم نے کبھی مسئلہ نہیں پوچھا. تمہارے دل میں شیطان وساوس اسی میں تھا، او جی عورتیں تبلیغ کریں. جی عورتیں تبلیغ کیوں نہ کریں جناب؟ عورتیں اگر دین نہیں پڑھائیں گی تو کون پڑھائے گا؟ عورتوں میں کتنا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی عورتیں ہیں جو محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، عابدہ ہیں، قاریہ ہیں. اور اللہ نے جہاں صفتیں بیان کی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصائمین کوئی فرق کیا ہے مرد عورت میں؟ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، جو اچھا کام کرے گا مرد ہو یا عورت. کتنے مسائل ہیں دین کے جو عورتوں کے بغیر معلوم ہی نہیں ہو سکتے تھے صحابہ کو. اب حیض کا مسئلہ ہے، عورت بتائے گی. رضاعت کا مسئلہ ہے، عورت بتائے گی. میاں بیوی کی قربت کا مسئلہ ہے، عورت بتائے گی. تو یہ جو تو ہے یہ شیطان دماغوں میں ڈالتا ہے. ایک ہوتا ہے نیکی کا کام نہ کرو، ایک جو کر رہے ہیں ان میں کیڑے نکالو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے. ایک میرا دوست ہے، نماز پڑھتے ہوئے قرآن رکھ لیتا ہے سامنے، اگر نفلی نماز ہے پھر دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کو ادب کی جگہ سے رکھے. میرے ساتھی کی والدہ ہیں بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. میں گروپ کے ساتھ دبئی سے آتا جاتا ہوں. آپ اگر عمرہ کریں تو بہت بڑا اجر ہے، نہ کریں آپ پہ جرمانہ نہیں ہوگا. میں حاجیوں کو زیارات کرواتا ہوں، وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، تم کوئی ان کے نوکر تھوڑے ہو. کہتے ہیں جی کہ میری ایک شیعہ سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے اول بھی حضرت علی ہیں اور آخر بھی حضرت علی ہے. تو اب کہاں ہے حضرت علی؟ آخر کا معنی تو یہ ہے نا کہ جب کوئی نہ ہو تو وہ ہو. یہ اللہ کی شان ہے نا کہ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا. تو جس پہ فنا آ جائے وہ تو آخر نہ ہوا.
یا تو آپ ہمیں حضرت علی ملائیں ورنہ مان لیں کہ ان پہ موت آ گئی. موت آ گئی تو پھر آخر تو نہ رہے. اگر ہم میقات میں ہیں عصر کی نماز کے بعد احرام باندھیں تو 2 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے. آپ بس احرام باندھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ چلے آئیں. اسی طرح طواف کی 2 رکعت جو ہیں احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. میرا بھائی تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ روزانہ رفع یدین پہ ایک سوال لکھ کے بھیج دیتے ہو. میں نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ کبھی رفع یدین والوں سے جھگڑا کیا، نہ زور سے آمین کہنے والوں سے جھگڑا کیا، نہ 8 رکعتیں تراویح پڑھنے والوں سے جھگڑا کیا. ہم نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے. اور آئندہ بھی اللہ ہمیں ایسے جھگڑوں سے محفوظ رکھے. لیکن تم میری بات مان لو، میرا حرم میں وعدہ ہے میں تمہاری بات مان لوں گا. تم نے کہا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا ایک حدیث دکھلا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ حدیث مجھے دکھلا دو، میں کل تیرے ساتھ کروں گا رفع یدین. ایک حدیث صرف. اور یاد رکھو، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے قول. پہلے اللہ کے رحمت سے کسی اہل علم کے پاس جا کے علم پڑھو. اگر حضور پاک نے کوئی کام کیا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیا، وہ سنت نہیں ہوگا. حضرت بی بی عائشہ سے عبداللہ ابن الزبیر نے پوچھا کہ اماں جان کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور نے وضو کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دیا ہو اور پھر وضو نہ کیا ہو؟ یعنی وہ مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے کہ بھئی کیا بیوی کو ہاتھ لگانے سے یا بوسہ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کانا یقبل بعض نسائہ، حضور کبھی کبھی وضو کے بعد کسی بیوی کو بوسہ دیتے تھے لیکن دوبارہ وضو نہیں فرماتے تھے. تو مسئلہ آ گیا ابھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ وضو کے بعد حضور نے بیوی کو بوسہ دیا، لیکن اس کو سنت کہو گے کہ ہر بندہ وضو کرے اور پہلے بیوی کو بوسہ دے؟ کوئی عقل ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. ہمارا ایمان ہے تو بخاری کی حدیث ہے. تو اگر کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں، بعض محدثین کہتے ہیں آپ کو ارق النساء شٹیکا کی تکلیف تھی، اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جگہ خراب تھی، بیٹھنے کے قابل نہیں تھی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جواز کے لیے حضور نے کر دیا. اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو ثابت ہے. اللہ کے نبی نے اپنی امت پہ شفقت کی کہ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے ہم پھنس جائیں بغیر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا جگہ ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ بھی جائز ہے کر لو، کیونکہ حضور نے کیا ہے. لیکن سنت کہو گے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ تو کچھ مسئلے سمجھو، مجھے وہ حدیث دکھا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جھگڑا ہے ہی نہیں.
کہتے جی پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، پردہ کریں، اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. باقی کہتے ہیں یہ کالا ہو یا نیلا ہو یا سفید ہو، مقصد یہ ہے عورت اپنا بدن چھپائے. یہ جو آج کل کوٹ اور فیشن اور اوپر کام ہے، یہ پردہ تھوڑا ہے، یہ تو دکھلانے کے لیے اور فتنہ ہے. اس کے اوپر پردہ ہونا چاہیے، یہ تو حرام ہے. کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں سلام سنتے ہیں. بالکل صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی. صحیح حدیث ہے. فرمایا دور سے درود پڑا جاتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری رکھی ہے، وہ مجھے پہنچاتے ہیں، اور جو میرے روضے پہ سلام پڑھتے ہیں وہ میں خود سنتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کے امام جو ہے عورتوں کی نیت نہیں کرتے، تو آپ ان سے جا کے پوچھیں، ساری بات میں نے بتانی ہے. ان سے جا کے پوچھ لیں کہ جناب آپ نیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا ویسے بھی اگر مردوں کی نیت کر لی جائے تو عورتیں اسی کے تابع ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں جو حکم دیے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی کوئی روایت کبھی نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی روایت ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھرانے میں اولاد نصیب کرے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ ایسے کریں جو دعائیں ہیں نا اولاد کی قرآن میں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعائیں پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رحمت کریں گے. اگر کسی آدمی کو نشہ تھا، اس نے نشے میں بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، یہ اچھا نشہ ہے کہ اس کو طلاق کا لفظ کیسے یاد رہ گیا؟ بھئی طلاق تو عربی کا لفظ ہے، یہ تو عام آدمی کو بھی نہیں آتا، نشے والے کو کیسے یاد رہ گیا؟ مانا ہے جھوٹ بول رہا ہے، طلاق ہو گئی ہے. ایک آدمی روزانہ داڑھی مڈاتا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اللہ کے نبی کے حکم کا بھی مخالف، اللہ کے نبی کے عمل کا بھی مخالف، 1,24,000 پیغمبر کی شکل کا بھی مخالف. خلافت راشدہ جو ہے وہ حضرت حسن پہ ختم ہوئی ہے. جب میاں بیوی غصے میں ہوں اور